وہ میڈیکل کی تاریخ کا پہلا ان پڑھ استاد تھا، پہلا ان پڑھ سرجن جس نے اپنی زندگی میں 30,000 سے زیادہ سرجنز کو ٹریننگ دی۔ اور جب 2005 میں وہ فوت ہوا تو اسے یونیورسٹی کے احاطے میں دفن کیا گیا، اور یونیورسٹی سے پاس ہونے والے تمام سرجنز کو یہ لازم قرار دیا گیا کہ وہ ڈگری حاصل کرتے ہی سب سے پہلے اس کی قبر پر حاضر دیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، وہاں تصویریں بنائیں گے، اور پھر اپنی عملی زندگی میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کا نام، اس ان پڑھ استاد، اس ان پڑھ سرجن کا نام ہیملٹن ناکی تھا۔ جی ہاں، جو افریقہ کے ایک دور کے گاؤں میں چرواہے کے گھر پیدا ہوا۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ اپنے والد کے ساتھ بھیڑیں اور بکریاں چرانے نکل جاتا۔ سارا دن وہ ننگے پاؤں اپنے ریوڑ کے پیچھے پھرتا رہتا۔ ایک مرتبہ اس کا باپ بیمار ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کیپ ٹاؤن کی طرف نکل پڑا۔ وہاں ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی کے بننے کا آغاز ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی وہاں مزدوروں میں بھرتی ہو گیا اور مزدوری کرنے لگا۔ اسے مزدوری کے جو بھی پیسے ملتے وہ اپنے گھر بھجوا دیتا اور خود چنے چبا کر پانی پی لیتا اور وہیں میدان میں سو جایا کرتا تھا۔ بالآخر یونیورسٹی کی عمارت مکمل ہوئی اور اسے وہاں مالی کی نوکری مل گئی۔ اس کی ڈیوٹی ٹینس کورٹ کی گھاس کاٹنا اور وہاں اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا تھا، لہٰذا وہ روزانہ صبح آتا اور گھاس کاٹنے میں مصروف ہو جاتا۔ یہ کام کرتے کرتے جب اسے 3 سال گزر چکے تھے تو اچانک اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی۔ وہ حسب معمول صبح آ کر گھاس کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ٹینس کورٹ کے بالکل سامنے ایک آپریشن تھیٹر تھا، تجرباتی آپریشن تھیٹر، جہاں پر پروفیسر رابرٹ جونز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے کہ جب زرافہ پانی پینے کے لیے اپنی گردن کو جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا۔ آپریشن تھیٹر میں ٹیبل کے اوپر زرافہ لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی آپریشن شروع ہوا تو زرافے نے اپنی گردن ہلا دی۔ پروفیسر جونز کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو زرافے کی گردن کو مضبوطی سے جکڑ سکے۔ پروفیسر باہر آئے تو ان کی نظر ہیملٹن پر پڑی، لہٰذا انہوں نے ہیملٹن کو بلایا اور کہا کہ زرافے کی گردن پکڑ کے کھڑا ہو جائے۔ ہیملٹن نے بنا کسی سوال جواب کے زرافے کی گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ آپریشن 8 گھنٹے تک جاری رہا۔ اس دوران ڈاکٹرز تو چائے کافی کا وقفہ لیتے مگر ہیملٹن مسلسل زرافے کی گردن پکڑ کے کھڑا رہتا، اور جیسے ہی آپریشن ختم ہوتا باہر آ کر چپ چاپ گھاس کاٹنے میں مصروف ہو جاتا۔ دوسرے دن بھی پروفیسر نے اسے بلایا اور وہ زرافے کی گردن پکڑ کے کھڑا ہو گیا۔ اب پھر اس کی یہ روٹین بن گئی کہ وہ یونیورسٹی آتا اور سیدھا آپریشن تھیٹر میں جا کر مختلف جانوروں کو پکڑ کے کھڑا ہو جاتا، اور جیسے ہی آپریشن ختم ہوتا باہر آ کر اپنے گھاس کاٹنے کے کام میں مصروف ہو جاتا۔ یہ دوہری مشقت کئی ماہ تک جاری رہی، لیکن ہیملٹن نے کبھی بھی اس اضافی کام کے معاوضے کا کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ پروفیسر جونز اس اخلاص اور صبر سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا، لہٰذا یہ اس کی ترقی ہو گئی۔ اب وہ یونیورسٹی آتا اور آپریشن تھیٹر میں جا کر سرجنز کی ہر طرح سے مدد کرتا رہتا۔ 1985 میں اس کی زندگی میں ایک اور ٹرننگ پوائنٹ آیا جب پروفیسر کرسچین برنارڈ یونیورسٹی آیا اور دل کے آپریشن کا آغاز کیا۔ ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ مقرر ہوا۔ اس نے پروفیسر کے کام کو انتہائی غور سے سمجھنا شروع کر دیا۔ اس کی اس محنت اور لگن کو دیکھ کر اسے اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بنا دیا گیا، لہٰذا اب آپریشن کے بعد ٹانکے لگانے اور دیگر میڈیکل پرابلمز کو سنبھالنے کا کام اس کا ہو گیا۔ قدرتی طور پر اس کی انگلیوں میں اس قدر صفائی اور تیزی تھی کہ وہ ایک ایک دن میں 50 لوگوں کو ٹانکے لگا دیتا۔ مسلسل آپریشن تھیٹر میں رہنے کی وجہ سے وہ عام سرجن سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا، اور یہ بات بڑے ڈاکٹرز نے بھی محسوس کر لی، لہٰذا چھوٹے ڈاکٹروں کو سمجھانے کی ذمہ داری بھی اسے دے دی گئی۔ اب وہ جونیئرز ڈاکٹرز کو آپریشن کی ٹیکنیک سمجھانے پر لگ گیا، اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی ایک اہم شخصیت بن گیا۔ 1937 میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ اس وقت آیا جب یونیورسٹی میں جگر پر تحقیق شروع ہوئی، اور ایک آپریشن کے دوران اس نے ایک ایسی شریان کی نشاندہی کر دی جس سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی۔ اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے دماغوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ بڑے بڑے سرجنز حیران اور پریشان نظر آنے لگے۔ یقیناً یہ اس کی استقامت اور صبر کا ہی صلہ تھا۔ اسے یونیورسٹی میں 50 سال ہو چکے تھے، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے اس 50 سالوں میں ایک چھٹی بھی نہیں کی تھی۔ وہ روزانہ 3 بجے اپنے گاؤں سے نکلتا اور 14-15 میل کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ٹھیک 6 بجے یونیورسٹی پہنچ جاتا۔ اس کی وقت کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ لوگ اس کے آمد و رفت سے گھڑیاں ملا لیا کرتے تھے۔ ان 50 برسوں میں اس نے کبھی اپنے لیے مراد کا مطالبہ نہیں کیا، کبھی دیر سویر کی شکایت نہیں کی، کبھی اپنی تنخواہ میں اضافے کا سوال کسی سے نہیں کیا۔ لیکن اس کی اس استقامت اور صبر کا خدا نے صلہ اس طرح دیا کہ ایک دن ایسا بھی آیا کہ جب اس کی مراد یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی، اور پھر 2003 کی وہ صبح کہ جب یونیورسٹی کے ایک مشہور و معروف سرجن نے آڈیٹوریم میں یہ اعلان کیا کہ آج ہم ایک ایسے شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی ڈگری دینے جا رہے ہیں جس نے کبھی زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھی، جو نہ انگریزی لکھ سکتا ہے اور نہ
بول سکتا ہے، لیکن جس نے سب سے زیادہ سرجنز پیدا کیے ہیں، جو ایک غیر معمولی استاذ اور حیران کن سرجن ہے، جس نے میڈیکل سائنس کے بڑے بڑے انسانی دماغوں کو حیران کر ڈالا ہے، اور پھر اس کے بعد سرجن نے ہیملٹن کا نام لیا تو پورے آڈیٹوریم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا۔ عزیزان من، اگر میں اور آپ سوچیں تو اگر ہیملٹن اپنی زندگی کے تینوں ٹرننگ پوائنٹ میں سے ایک مرتبہ بھی یہ کہہ دیتا کہ یہ میرا کام نہیں، تو شاید آج یوں تاریخ اسے اپنے دامن میں جگہ نہیں دیتی، شاید اسے اس یونیورسٹی کے احاطے میں دفنایا نہیں جاتا، اور نہ ہی وہاں پر پاس آؤٹ ہونے والے سرجنز اور ڈاکٹرز اس کی قبر پر آ کر تصویریں بنواتے۔ یہ استقامت، صبر اور عزم ہی کا صلہ ہے۔ اگر ہم بھی، میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی میں انفرادی اور اجتماعی طور پر استقامت، صبر اور عزم کو شامل کر لیں تو شاید تاریخ ہمیں بھی فراموش نہ کر سکے۔